اللہ کا ایک نام جمعہ کے دن چلتے پھرتے پڑھیں، ایک دن کے اندر کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن یہ ایک نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اس نے ہی ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ہے، اس لیے اس وظیفے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اسی کی بادشاہت، طاقت اور اسی کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائے تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں، وہ حی، زندہ، قیوم، تھامنے والا، احد، یکتا اور صمد، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربویت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری و باطنی اور قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ و رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن و ان سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اس بات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے، وہ تمہارے لیے روزی ہے۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھوں میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید ربویت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ و جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا خالق و مدبر سمجھے جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، دنیا آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورۃ زمر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد الہی ہے اور لوگوں تمہارے معبود ایک ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگا ہوں۔ جیسے بھی آپ کی مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھروں میں فاقہ
वाक़े हो रहे हैं, मुफलिसी हो, लाचारी हो, बेबसी का आलम हो, आजिज़ी का आलम हो, मेरे प्यारे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तोहफा है। इस वीडियो में मेरे उन तमाम बहनों के लिए और प्यारे भाइयों के लिए वो मुजर्रिब वजीफा लेकर आया हूँ कि इस वजीफे को मैंने खुद भी कई मरतबा अपनी जिंदगी में किया है और मुझे फायदा हुआ है। और जो भी ऐसे मेरे बहन भाई जब व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता करते हैं कि हमारे हालात खराब हैं, हमारी जिंदगी में पैसा नहीं, घर में फाके हैं, बच्चे भूख से बलक रहे हैं, हमारे किराए के मकान हैं, परेशानी ने हमारे घर में डेरे डाले हुए हैं और उन सब की वजह सिर्फ पैसे का नहीं होना है, तो कोई अमल बताइए ऐसा कि हमारे पास पैसे आ जाएं। तो प्यारे नाज़रीन, आज का अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल ऐसा है कि फौरन आपके पास पैसा आ जाएगा। प्यारे नाज़रीन, अजीज भाइयों और मेरी बहनों, जुमा के दिन जो वजीफा आपको बताऊंगा इंशाअल्लाहुल अजीज आपको इसी तरीके से पढ़ लें जिस तरह से मैं पढ़ने का आपको बताऊं, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए वो बेहतरीन मदद फरमा सके। जैसा कि इस वजीफे को पढ़ने का हक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आप लोगों ने इस वजीफे को जो तरीका कार मैं आपको बताऊं इसके मुताबिक कर लेना है। अगर आप लोग शदीद माली मसाइल का शिकार हैं, शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं और बिजली के बिल भी आप पर चढ़ गए हैं, किराएदार आपको ताने दे रहे हैं, तो आप लोग इस वजीफे को करिएगा। आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान आ जाएगा। अगर आप लोग कर्जों के समंदर में डूब चुके हैं और कर्जदार भी आपके ऊपर खूब दबाव डाल रहे हैं और आपकी इज्जत को बार बार पामाल कर रहे हैं और आपका तमाशा पूरे मोहल्ले में बनाया हुआ है, तो आप लोग इस वजीफे को इस तरीके से कर लो जिस तरह से मैं आपको बताने लगा हूँ। अल्लाह पाक आपके लिए गैब से ऐसे बंदोबस्त फरमाएगा कि गोया आपको कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। बस आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, वीडियो को हल्का सा भी स्किप नहीं करिएगा। तो प्यारे नादरीन, अगर आप लोग इस वजीफे को खुद भी करना चाहते हैं तो आप लोग खुद भी करें, लेकिन इजाजत के साथ करेंगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा। प्यारे नादरीन, मैं आपको अमल बताता हूँ कि आपने अमल किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लें, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताऊज़ और तस्मिया 3 बार पढ़ेंगे। जिस तरीके से मैंने पढ़ा इस तरीके से पढ़ेंगे। एक हुआ, उसी तरीके से आप लोगों ने 3 बार, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये इस वजीफे की सबसे कम तादाद में मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो 5 बार, 7, 11 बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे ये दरूद पाक पढ़ना है। छोटे से छोटा दरूद जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद है, ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अफजल तरीन दरूद पाक यानी कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो आप लोग इस दरूद को भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने एक बार हसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नाज़रीन, जब आप लोगों ने दरूद इब्राहिमी को 3 बार पढ़ लिया, या फिर आप लोग अगर चाहें तो 5 बार पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहें तो 7 बार पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहें तो 11 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दरूद पाक में अल्लाह पाक ने वो तासीर रखी है कि जब कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला मुसलमान दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग जब 11 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की 111 नेमतें आपके ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो गई। और अब जब वो रहमतें आप पर बरस रही हैं तो आप तसव्वुर करें आपकी दुआ कैसे रद्द हो सकती है। जब आप लोग अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिम 11 मरतबा 11 बार पढ़ लेंगे तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप लोग इस वजीफे को 1 बार कर लेंगे तो अगला जुमा आने का इंतज़ार करेंगे कि कब अगला जुमा आए और हम लोग दूसरी बार इस वजीफे को करें, क्योंकि ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल अमल है। आप लोग इस वजीफे को जुमे के अलावा भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ममानियत नहीं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जुमा के दिन ज़रूर इस अमल को करें, चाहे तो फजर की नमाज के बाद करें, चाहे तो ज़ोहर की नमाज के बाद करें, चाहे तो असर की नमाज के बाद करें, चाहे तो मगरिब की नमाज के बाद करें, चाहे तो इशा की नमाज के बाद करें और चाहे तो तहज्जुद की नमाज के बाद करें। तहज्जुद के वक्त जब
کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا۔ لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور تسمیہ، 3 بار اور 11 بار درود شریف پڑھا، درود شریف اول پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے؟ یہ کلمات آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں، وہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ، آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے اللہ۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں وظیفہ جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھ لیں یا رزاقو یا وہابو۔ آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے صرف 21 مرتبہ۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے زیادتی یا کم نہیں کریے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ مجرب، آج کا یہ عمل اور یہ طاقتور ترین وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی ضرور کر لیجئے گا ایک اچھے انداز میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے ہیں اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، پھر جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔